السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب زدنی علما۔ امید ہے تمام دوست احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کے علم میں، عمل میں، رزق میں، عزت میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرمائے۔ ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ ہے جریان۔ آج کل یہ مسئلہ بہت زیادہ مریضوں میں پایا جاتا ہے، اور اس میں ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جریان ہے کیا، اس کا لفظی معنی کیا ہے۔ جریان کا لفظی معنی ہے جاری ہونا، یعنی کہ جیسے منی کا پتلا ہو کر جاری ہونا۔ اور جریان جو ہے اس کی قسمیں کتنی ہیں؟ جریان بھائیو 4 قسم کا ہوتا ہے: جریان منی، جریان مزی، اور جریان ودی، اور جریان خون۔ جریان منی جو ہے وہ منی کے پتلا ہو جانے پر اور دائمی قبض، پاخانہ زور سے آئے، اس وجہ سے پاخانہ کرنے سے پہلے یا بعد میں قطروں کا نکل جانا اور دودھیا کلر کا ہونا، یہ جریان منی ہے۔ اور جریان مزی جو ہے وہ ہے کچا لیسدار مادہ خارج ہونا۔ جب کوئی شہوانی خیالات آ جائیں یا فون پر کسی کے ساتھ بات کریں تو اس سے جو کچا لیسدار مادہ نکلتا ہے اس کو کہتے ہیں مزی۔ اس کے بعد جریان ودی۔ جریان ودی کیا ہوتا ہے؟ پیشاب کے قطرے۔ جیسے بندہ جب اٹھتا ہے یا بیٹھتا ہے یا رکوع میں جائے یا پیشاب کرنے کے بعد تھوڑی دیر تک پیشاب کے قطرے آتے رہیں، اس کو جریان ودی کہتے ہیں۔ اور ایک ہے جریان خون، جسے ہم جیسے خونی بواسیر ہو جائے، نکسیر کا پھوٹنا یا کثرت حیض، یہ جریان خون ہے، یا کسی بھی جگہ سے جو خون کا نکل آنا۔ اب سب سے پہلے علاج کرتے وقت سب سے پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے یہ جریان ہے کون سا، تو پھر اس کا علاج آسان ہو جاتا ہے۔ آج کل اگر آپ کسی ڈاکٹر کے پاس یا حکیم کے پاس جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں مجھے جریان ہے، تو بغیر سوچے سمجھے وہ جریان منی کا علاج ہی کرتے ہیں۔ تو بعض اوقات پیشنٹ ٹھیک نہیں ہوتا، چونکہ وہ پیشنٹ جریان مزی کا ہوتا ہے یا جریان ودی کا ہوتا ہے۔ تو جب تک آپ کو اصل سبب معلوم نہ ہو جائے کہ یہ جریان ہے کون سا، اس کا علاج مشکل ہے۔ آج ہم جریان منی کے حوالے سے بات کرتے ہیں اور جریان منی کا علاج بتاتے ہیں۔ تو آئندہ آنے والی ویڈیو میں انشاءاللہ سارے جریان پہ بات ہوگی۔ تو جو جریان منی ہے وہ منی کا پتلا ہو جانا۔ اب جب منی پتلی ہو جاتی ہے تو اس کو گاڑھا کرنے کے لیے بڑا بہترین ہے، چند چیزیں ہیں وہ آپ نوٹ کر لیں، وہ استعمال کروائیں، انشاءاللہ جریان منی ختم ہو جائے گا۔ وہ کیا ہے؟ اس میں آپ مختصر سی چیزیں لیں۔ موسلی سفید لے لیں، تخم ریحان لے لیں، چھلکا اسبغول لے لیں، سالب پنجہ لے لیں، اور اس کے بعد سنگاڑا خشک لے لیں اور گوند ککر لے لیں۔ ساری چیزوں کو آپ برابر وزن لے کے اس کا صفوف پاؤڈر بنا لیں، اور جو چھلکا ہے اس کو اس میں پسائی نہیں کرنا۔ تو ان کا آپ صفوف بنا کے آپ اس کو صبح اور شام شربت بازوری کے ساتھ یا دودھ کے ساتھ یا لسی کے ساتھ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ انشاءاللہ 15 دن استعمال کر لیں، انشاءاللہ جریان منی ٹھیک ہو جائے گی۔ اس کے بعد آپ یہ خیال رکھیں، اگر دائمی قبض کی وجہ سے ہے تو پھر دائمی قبض کے لیے پچھلی ویڈیو میں بھی میں نے بتایا تھا، آپ روغن بادام یا کیسٹر آئل نیم گرم دودھ یا پانی میں رات کو استعمال کر لیں، یا چھلکا نیم گرم دودھ میں رات کو استعمال کر لیں، 1 چمچ 1 کپ دودھ میں۔ تو اس سے انشاءاللہ دائمی قبض والا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اگر وہ قبض کی وجہ سے ہوگا تو تب بھی ٹھیک ہو جائے گا، اگر وہ منی کے پتلا ہو جانے کی وجہ سے ہوا تب بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔